اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَيَقَعُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ میرا نام ناصر رشید ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چکس فارین میرپور نیوز۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا، جو دوست میرا چینل ویو کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ سبسکرائبرز بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، 175 ہو گئے ہیں، 175 ہو گئے ہیں سبسکرائبرز، اور ویورز بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ ابھی 17,000 ہو گئے ہیں، تقریباً 17,000 ویوز ہو گئے ہیں چینل پر ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں پلیز، کہ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تاکہ انشاءاللہ میں آپ کو اچھی انفارمیشن اور ویڈیو جو میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جنہوں دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور جو ویو کر رہے ہیں، اور ابھی جو نئے دوست آئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت سی دنیا میں انشاءاللہ میرا ویڈیو دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، بہت سے ویور جو انڈیا میں بڑھ گئے ہیں، بالخصوص کشمیر میں اور باقی انڈیا میں۔ تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو انڈیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی، اور یہاں انگلستان میں بھی، اور امریکہ میں بھی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ویور بڑھ گئے ہیں، اور اردو میں ماشاءاللہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، کیونکہ اردو میں سب لوگ ہی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، میرپور کے بھی لوگ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اور ہندوستان میں بھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس جو ہے کہ وہ آپ میرا چینل ویو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ٹاپک میں جو اس سے پہلے میں یہی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں جو قرب قیامت کی نشانی، اس میں سب سے بڑی نشانی میں نے آپ کو مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، تو ماشاءاللہ وہ ہٹ جا رہی ہے ویڈیو میری جو ویڈیو ہے، اگر 200 250 سے اوپر ہو 300 تک تو ہٹ جاتی ہے، تو اس کے ماشاءاللہ ابھی 500 ویورز ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ ٹاپ پر جا رہی ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی عمران جو پاکستانی دجال ہے ورسز پی ٹی آئی، وہ بھی ہٹ جا رہی ہے، 400 سے اوپر ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جو مارشل اللہ کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی ہٹ جا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہٹ جا رہی ہیں یہ ویڈیو، تو آپ بھی ضرور دیکھ سکیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اسی سلسلے میں جو قرب قیامت کی نشانی میں آج میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے یہ 2-3 پارٹ میں ہوگا، کیونکہ ایک پارٹ میں اس میں 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں اس کو بتانا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ان سب حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری سے مسلم اور باقی جو کتابیں ہیں، ابن ماجہ، جامع ترمذی، اور سب کتابوں میں بہت زیادہ جو ہے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا انشاءاللہ، جو میں نے بھی ریسرچ کی الحمدللہ رب العالمین، میں کافی عرصے سے، یعنی کہ کالج کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی میں ریسرچ کرتا رہوں، اور مختلف طریقوں سے میں آپ کے اس کو بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جب میں کالج اور اسکول میں تھا، تو اس وقت یہ جو ہے، اس وقت تو یہ یوٹیوب نہیں تھا، بلکہ نہ ہی انٹرنیٹ تھا، بلکہ وہ جو آڈیو کیسٹس ہوتی تھیں ٹیپ ریکارڈرز میں، وہ ہوتی تھیں، یا زیادہ تر کتابیں ہوتی تھیں، جو انشاءاللہ بہت ساری کتابیں وہاں پر جو لٹریچر ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں، دجال کے بارے میں آتا، پھر بہت ساری حدیثیں تھیں، اس میں سے جو ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا۔ تو انیشلی یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا، تو میں بتا دیتا ہوں کہ ان دی ارلی 80s میں یہ تھا کہ یہ جو امریکہ ہے اس کے اوپر بہت فوکس کیا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ جو یو ایس ڈالر ہے اس کے اوپر ایک فوٹو اب بھی ہے یو ایس ڈالر کے، اس کے اوپر ایک آنکھ ہے، اور جو پیرامڈز کا نشان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ میں وہ کانا ہوگا، تو اس لیے ون آئیڈ جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ ہے۔ پھر اور جگہ جو لیڈر تھے ان کو بارے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ ان دا 90s کے ٹی وی جو ہے یہ دجال ہے، جیسے اس کی ایک آنکھ ہے، پھر کیمرے کو کہا گیا، اسی طرح
مختلف دور میں مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ باتیں تو جو ہیں وہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ تو ساری اسٹیج اصل میں سیٹ ہو رہی تھی، تو میں ابھی جو ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آگے جو ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ صحابہ کرام کے کو بتاتے رہتے تھے کہ دجال کے بارے میں، اور بہت جو ہے ہر وقت بتاتے تھے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی حدیث، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چند آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے، حضرت نوح سے لے کر باقی تمام نبیوں نے دجال کے بارے میں اور دجال کے فتنے میں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت جو ہے دجال کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری سے مسلم میں فرمایا کہ دجال جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، یعنی کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اتنا زیادہ فتنہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، تو یہ آپ کو حدیث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی کہ اس کی لیفٹ آئی یا رائٹ آئی جو ہے، ایک آنکھ جو ہے اس کی نہیں ہوگی، اور دوسری اس آنکھ پر ایک گوشت سا چڑھا ہوگا جیسے انگور کی طرح، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، تو ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بتا رہے تھے دجال کے بارے میں، تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو اتنی شدت سے اس کا ذکر کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کھجور کے درخت کے پیچھے کہیں دجال نہ کھڑا ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہر وقت بتاتے تھے، حتیٰ کہ آپ اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد اور باقی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو ہے وہ آپ پڑھتے تھے کہ نماز میں ہر وقت، یعنی کہ ہر وقت نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور صحیح مسلم سے بخاری میں مختلف انداز میں یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نماز جو ہے کہ وہ تشہد کے بعد یعنی کہ تحیات کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ کی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، اسی طرح آپ نے صحابہ کو بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اہل بیت کو سکھائی ہیں، اسی طرح بہت ساری دعائیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک دعا جو آپ ہر وقت پڑھتے تھے وہ ہے اس میں جو دعا ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسام والمغرام۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے مختلف حدیث کی کتب میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من دجال مسیح۔ تو اس لیے یہ دعا جو آپ ہر وقت پڑھتے تھے، تو اس کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت بڑا ایک فتنہ اور ٹرائل ہے۔ فتنہ جو عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں اور ٹرائل کہتے ہیں، ہمارے لوکل زبانوں میں تو فتنے کو کہتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا، لیکن یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ لڑائی جھگڑا بھی امتحان نہیں ہوتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ فتنہ جو ہے آزمائش کو کہتے ہیں اور ٹرائل کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو سورہ کاف ہے، جو نمبر 18واں سورت ہے قرآن حکیم میں، اس کی 10 آیات جو ہیں، پہلی 10 آیات وہ پڑھنی چاہیے تاکہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور بعض حدیث میں آئے کہ آخری آیات ہیں، تو انشاءاللہ وہ، اور پھر سورہ کاف کی تاکید فرمائی گئی ہے اس کو پڑھنے میں، خاص کر جمعے والے دن، تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں یہ ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بڑے دجال سے، اس کو جو دجال جو آنے والا ہے، اس کو دجال مسیح کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ السلام کے وہ مقابلے میں نکلے گا، اس کو انگلش میں جو بائبل میں اور لکھا گیا اینٹی کرائسٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو عیسائیوں نے انہوں نے تو اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کے انہوں نے بتایا کہ اس کے جو ماتھے پر لکھا ہوگا 666 یعنی کہ 666، تو یہ 66 کے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور ویڈیو میں انگلش میں
کہ یہ جو 666 ہیں یہ دجال کے ہی جو فالورز ہیں، جو لمناٹیز ہیں، جو ڈیول ورشپرز ہیں، یہ سب ان کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور 666 آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہر نمبر جو ہے یہ اندر جو ہے اس دور میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو گوگل جو ہے، جس کو میں شیخ گوگل کہتا ہوں، شیخ گوگل سے ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ نکال لیں، جیسے چھری ہوتی ہے، وہ انسان گھر گرہستی کے کام کرتا ہے، سبزی اور فروٹ وغیرہ کاٹتا ہے، لیکن اسی چھری کو آپ قتل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو مرڈر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، آج کل جو نائف مرڈر ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو دجال ہے اس کے بھی پیروکار ہیں، اور یہ جو گوگل جو ہے یہ بھی 666 ہے۔ اگر آپ گوگل کو دیکھیں غور سے، آپ اپنا شیشہ نکالیں اور گوگل کو شیشے میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو گوگل ہے، جو جی ہے وہ 6 ہے، اس کے بعد دوسرا جی بھی 6 ہے، اور جو آخر میں ای ہے وہ بھی 6 نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں غور کر کے کہ یہ جو سارے گروپ ہیں۔ اسی طرح جو مارک زکربرگ ہے جو فیس بک کا ہے، وہ بھی الومناٹی کا ہے، اس کا بھی جو نشان ہے فیس بک کا وہ بھی اسی طرح ہے، ان کے جس طرح یہ سانپ کا نشان ہے اور آسا بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ نشانات جو ہیں یہ اسی طرح کے ظہور کرتے ہیں جس طرح یہ یہودیوں کے الومناٹی کے ہیں، کہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو کرسچینٹی میں دجال ہے، لیکن یہودی مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ آخری ہمارا مسیح ہوگا، مسایہ ہوگا، اس لیے کہ جیزس کرائسٹ کو وہ مسایہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے نظر میں وہ غریب تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، پھٹی ہوئی چپلیاں پہنتے تھے، اور اگر کوئی ان کو مارے تو وہ کہتے تھے کہ ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال کرتے تھے کہ یہ لکھا ہو ان کی بائبل میں، اور پھر یہ ہے کہ لو یور نیبر، اور یہ اس طرح کے، تو اس طرح وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ جو یہودی ہیں وہ اس دور کے ان کو نظر آتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام جیسے آسا مارا تو پانی نکل آیا، اگر کھانا چاہیے تو اوپر من سلوا اوپر سے آ جاتا تھا، اور جو سمندر ہے وہ الگ ہو گیا تھا جب فرعون نے ان کو پیچھا کیا تھا۔ تو یہ اس لیے ان کی نظر میں یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیں معاذ اللہ، جیزس کرائسٹ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اور بھیج دے۔ تو ان کی نظر میں وہ جو دجال آنے والا ہے، ان کی نظر میں وہ نبی ہوگا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ جھوٹا نبی ہوگا، اور جھوٹا ہوگا، لائر ہوگا۔ اسی دجال جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھوٹا، ڈسیو کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 جو لائر ہیں، جو جھوٹے ہیں، وہ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح ایک جھوٹا میں نے آپ کو بتایا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ قادیانی جو ہیں وہ ہمارے مذہب میں کافر ہیں۔ اس لیے بہت سارے دجال ہیں، ابھی 30 ہوئے نہیں ہیں، شاید ہو گئے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلفائے راشدین کے دور میں مسلمہ کذاب جو ہے وہ بھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے بہت سارے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے۔ ابھی 30 تو نہیں ہوئے، لیکن شاید ہسٹری میں یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ آگے ہیں، کچھ ہسٹری میں، کچھ نہیں ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ لیکن یہ سب سے بڑا جو آخری ہے، دجال مسیح کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ہی خطرناک دور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ریفارمر کی حیثیت سے، جس طرح انقلاب آئے گا اسی طرح کے دور میں آئے گا، پھر یہ بادشاہ بن جائے گا، پھر لوگ اس کو فالوور کریں گے، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن جس کا ظہور پذیر ہوگا اس دن 70,000 یہودی جو ہیں اس کو فالوور ہوں گے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ اس کے پاس ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دے گا، اور اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور طرح طرح کے وہ جو ہے اپنے جو اس کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ پہلے جو ہے ریفارمر ہوگا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اس لیے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں،
اور اس کو کرسچن اور عیسائی اس لیے مانیں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو جیزس ہے سن آف گاڈ ہے، استغفر اللہ، اور وہ گاڈ ہے تو گاڈ زمین پر آ سکتا ہے، اس لیے کرسچن بھی اس کو مانیں گے، یہودی اس لیے مانیں گے اس کو کہ ان کی نظر میں وہ سارے کرامات دکھائے گا، وہ آسمان سے پانی بھی برسائے گا، زمین سے ناج بھی اگائے گا، اور اگر کھانا کہیں گے تو کھانا دیں گے، پیسے دیں گے تو پیسے مانگے تو پیسے مانگیں گے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی، اس کے کنٹرول میں ہوگی، اور یہودی سمجھیں گے کہ یہ ہمارا جو ہے ہمارا پیغمبر ہے اور ہمارا مسایہ ہے، اس لیے وہ دونوں جو یہودی ہیں اس لیے اس کو مانیں گے، اور کرسچن اس کو مانیں گے، باقی جو دنیا کے مذہب ہے وہ بھی اس کو مانیں گے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی اس کو ولی سمجھیں گے، کیونکہ ولی کی کراماتیں پانی پہ چلے گا، پانی پر چلتا ہے، ہواؤں میں اڑے گا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلمان بھی اس کے دھوکے میں آ جائیں گے جن کو کمزور ایمان ہے، اس لیے جو ایمان کی ویکسینیشن ہے، آج کل آپ کرونا وائرس کی ویکسینیشن کر رہے ہوں گے یا دکھا رہے ہیں لوگ، ہمارے بھی لوگ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایمان کی ویکسینیشن جو ہے سب سے ضروری ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ زمین پر نہیں آ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، تو یہ سب دھوکہ اور فریب ہوگا، اور پہلے فریب میں یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے پاس بھی جائے گا، یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات بتائے ہیں کہ 3 سال پہلے جو ہے وہ جو آسمان سے جو ہے 1/3 بارش رک جائے گی، اور جو ہے وہ ڈراؤٹ ہو جائے گا، پھر دوسرے سال 50% بارش ختم ہو جائے گی، پھر مزید خشکی ہوگی، ڈراؤٹ ہوگا، اسی طرح تیسرے سال میں بالکل آسمان سے بارش بند ہو جائے گی، اور ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ پانی کو ترسیں گے، تو پھر وہ جب پانی کی جگہ جا رہا ہوگا تو پانی کہے گا پانی ہے، تو آسمان کو سے بارش برسائے گا، پھر لوگ کہیں گے واقعی تو ہمارا خدا ہے، یو آر آور لارڈ۔ اسی طرح پھر جہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہاں پیسے بنے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیڈون کے پاس ارب میں جائے گا تو اس کے چونکہ خشکی ہو جائے گی، ڈراؤٹ ہو جائے گا، جس طرح آج کل امریکہ میں تو کیلیفورنیا میں تو ڈراؤٹ صدیوں سے ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ڈراؤٹ ہوگا، بارش نہیں ہوگی، تو وہ جانور مر جاتے ہیں جب پانی نہ ہو، جس طرح افریقہ میں آپ دیکھتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو، بارش نہ ہو، تو جو جانور ہیں مر جاتے ہیں، کیونکہ ناج نہیں اگتا اور گھاس نہیں اگتی، اور جتنے بھی جو ویجیٹیشن ہے اور فروٹ نہیں اگتے، اس لیے وہ وہاں سے بیڈون جو عرب ہوگا تو اس کو کہے گا کہ تمہارے جانور مر گئے ہیں، تمہارے اونٹ مر گئے ہیں، تمہارے زندہ کر دے، وہ زندہ کر دے گا، پھر ایک جگہ جائے گا کہ اس میں کہے گا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، تمہارا والد فوت ہو گیا، میں تمہیں زندہ کر دوں گا، پھر وہ اس کے بھائی اور والد جو اس کو پہچانتے ہیں وہ اس کی سامنے آ جائیں گے، اس کے ساتھ جنات ہوں گے، اور جنات جو ہیں وہ ان کی شکل لے کے لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ الوژن سے اور میجک سے وہ لوگوں کو کہے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ لوگ مانیں گے۔ پھر ایک واقعہ ہوگا کہ ایک مدینے کے قریب جائے گا، مدینے کے لوگ جو ہیں مدینے اور مکے میں نہیں جا سکے گا، یہ آگے میں بتاتا ہوں آگے اس کا ماڈرن ورلڈ میں دوسری پارٹ میں کہ کیسے ظہور پذیر ہوگا، تو وہاں مکے میں جائے گا کہ آدمی کو ایک بار جو نوجوان ہوگا تو وہ ایماندار ہوگا، ایمان سے پختہ ہوگا، کہے گا تو اس کو ہنستا ہنستا آئے گا تو کہے گا کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، تو اس کو دو حصوں میں بانٹ دے گا، پھر اس کے میں سے گزر جائے گا، پھر حکم دے گا تو پھر وہ ہنستا پھر آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تو مکار ہے، تو دجال نہیں ہے، تو اس کی بےزتی ہوگی، تو پھر وہ اس کو اس کے پاس جو ہے ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، تو آگ میں پھینک دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وہ جو نوجوان ہے امت کا سب سے بڑا شہید ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک فتنہ ظہور پذیر ہوگا، باقی حدیثیں بھی بہت ہیں اور باقی واقعات بھی بہت ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصفہان ایران سے ظاہر ہوگا، اصفہان جو ہے ایران کا موجودہ جو ایران ہے اس کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور بہت سارے یہودی رہتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہودیہ اس علاقے کا نام ہے، تو یہودی جو ہیں تقریباً 5,000 یا 7,000 یہودی جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے، لیکن ایران میں بھی 5-7,000 اس اصفہان میں ایک یہودیہ بستی ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوگا، وہاں پر وہ وہاں سے ظہور پذیر ہوگا، یعنی کہ وہاں سے نکلے گا، تو اس کے ساتھ جو ہے جو ہی وہ نکلے گا تو 70,000 یہودی جو اس کے فالوور ہوں گے بہت زیادہ، کیونکہ وہ سمجھیں گے، کیونکہ پہلے شروع میں جب ظہور ہوگا تو بڑے بڑے میریکل دکھائے گا اور لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، اسی لیے دجال جو ہیں
وہ آئیں گے اس سے پہلے یہ جو ہے سب سے بڑا دجال ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ عمران بھی پاکستانی دجال ہے، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو بھی جھوٹا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، یا دجالی میڈیا جس کو میں کہتا ہوں دجالی دور ہے، تو دجال اس لیے عام زبان میں جو عربی میں دھوکے باز کو اور جھوٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو بہت بڑا دجال ہے وہ بھی یہی دھوکہ کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہیں، پھر وہ بادشاہ پر قائم ہو جائے گا، بادشاہ کے بعد پھر وہ پرافٹ بن جائے گا، جو ہے پیغمبر کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں کہے گا کہ میں خدا ہوں، جس طرح فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ فرعون جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے، پھر اس کے پاس جادوگر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی شروع میں ریفارمر ہوگا، ملک کا ایک بادشاہ ہوگا، پھر اسی طرح آگے چلتا جائے گا، ہر ملک کو، ہر سٹی کو، ہر فورٹریس کو کم جو ہے وہ فتح کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ مکے اور مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا، پھر آگے وہ جو ہے وہ استنبول، جو کانسٹنٹائن پول ہے، وہ پرانا نام ہے جو اس کا، جو رومن بادشاہ تھا اس کے نام پر، جو استنبول کا ٹرکی میں، اس کو فتح کریں گے، تو تب پھر یہ معلوم ہوا کہ دجال شیطان جو ہے وہ ناخوش ہوگا، کیونکہ اسلام کی سربلندی ہو رہی ہوگی اور آگے فتح کر رہے ہوں گے، تو وہ اندر سے وہ جلے گا، تو پھر وہ جھوٹ کہے گا کہ یہ دجال تمہارے گھروں میں آ گیا ہے۔ تو پھر لوگ کچھ جو حضرت مہدی علیہ السلام 10 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 گھوڑ سوار یا جو رائکی کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ ان کے گھوڑوں کے نام بھی رسول اللہ علیہ وسلم ان کے کلر بھی جانتے تھے، ان کے نام بھی قبیلے کے جانتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو مولوی کہتے ہیں غیب کا علم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے وہ اللہ کے رسول کو دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھے 1400 سال، یہ اللہ نے آپ کو علم بتایا ہے، قرآن حکیم کا علم بھی جو نزول کیا آپ پر، اسی طرح آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ خواب میں بھی آپ کو جو آپ کی حدیثیں، جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویژن یا جو باتیں بتائی ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ الگ ایک کتاب ہے اور الگ ایک چیپٹر ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ساری باتیں آج 1400 سال اور ایکچولی 1442 سال ہو گئے ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، تو یہ غیب کی چیزیں ہیں، تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ بتاتا ہے اپنے رسول کو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم تھا؟ اسی طرح لوگوں نے پھر وہ کتابیں لکھ کے، اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لے کے، پھر یہ ہے کہ اس جو اتھینٹک حدیثیں ہیں آج تک محفوظ ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ دجال جو ہے ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی ویکسینیشن میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہیں، اور میں آگے جب یہ ختم ہو جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں، اور کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور یہ ایمان جو ہے آپ کا بہت ضروری ہے کہ اللہ جو توحید کا جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ توحید پر ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ زمین پر نہیں آ سکتا، وہ کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، یہ سب دھوکہ فریب ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کب آئے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تو تقریباً 22 منٹ ہو گئے ہیں، تو یہ پارٹ 2 ہے جس میں دجال کے بارے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ پھر یہ فتن جو کیوں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں عیسائی بھی اس کے پیچھے ہوں گے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ آئے گا، اسی طرح یہودی بھی کہہ رہے ہیں، تو سارے جو ہیں اس کے حق میں ہوں گے۔ ساری میڈیا، سارے جو دجالی میڈیا آج کل میں نے بتایا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے جو ہے 3 سال جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی۔ ایک تو نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ فتن کا دور ہوگا، لوگ جھوٹ بولیں گے، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا وہ سب سے سچا مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر عمران بہت ہی ایماندار ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی پارٹی بھی ہے۔ اسی طرح جو سچے ہوں گے، جو وہ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس کو کیا پتا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا دور ہوگا، اور یعنی کہ بے حیائی اور اوریانی اس قدر پھیل جائے گی کہ ہر وقت جو ہے کہ وہ آپ کو ڈسی کریں۔ پھر یہ ہے کہ جادو بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اسی طرح پہلے بھی تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس سے پہلے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، تو جب وہ جادو تھا، اسی طرح یہ جادو اب بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ میں ہے، موویز میں ہے، یہ سارے جو جنات بھی ہیں وہ ہوں گے اس کے ساتھ، اور وہ طرح طرح کی کرامات دکھائے گا،
اور جو ہے اللہ ताला उसको कुव्वत अता फरमाएगा। ये बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा। और एक बात आखिर में मैं समझाता हूँ आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो जो दुआ पढ़ते थे, तो जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे बहुत ही खौफ आता है। उसकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ पढ़ते थे नमाज में, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। तो ये दुआ जो है ये आप कब्र के फितने से और दज्जाल से क्यों है? क्योंकि कब्र का भी जो जो आजमाइश है वो भी बड़ी सख्त है। अगर आप ये जो मौलवी कहते हैं कि 3 सवाल होंगे, मिसाल के तौर पर मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह है। मन दीनों का, तुम्हारा दीन कौन है? इस्लाम है। आप इस बंदे के बारे में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा फितना है जो कब्र में जब जाता है इंसान, जिसकी तौहीद पक्की होगी वही जवाब देगा। क्योंकि वो जो जो फरिश्ते हैं मुनकर और नकीर, वो बहुत सख्त हैं, मोस्ट डिफिकल्ट इंटेरोगेटर्स, यानी कि जिस तरह आप पुलिस वाले या CID वाले, जो CIA वाले या मोसाद वाले, इस तरह के जो इंटेरोगेटर्स होते हैं, वो इंसान मुसलमानों के साथ कितना जुल्म करते हैं और कितना उनको कन्फ्यूज करते हैं। इसी तरह के ये खतरनाक किस्म के इंटेरोगेटर्स हैं और वो आपको कन्फ्यूज करेंगे। और आपका अगर ईमान पक्का ना हुआ तो फिर जो है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम पास नहीं कर सकेंगे। इसी तरह का फितना जो है वो अल्लाह ताला के रसूल ने इसको इस दुआओं के साथ, इस दुआ के साथ जोड़ा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। तो कब्र के साथ और जो दज्जाल का फितना है ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसको लाइटली ना लें। जो लाइटली रहेंगे, ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आखिर में मैं बताता हूँ, अभी तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 निशानियां जब ज़ाहिर होंगी, तो अगर किसी के पास पक्का ईमान, वैक्सीनेशन ईमान की तौहीद की ना हुई, तो उस वक्त उसकी कोई काम नहीं आएगी। एक दज्जाल है और एक दब्बतुल अर्द है, यानी कि जो बीस्ट है या जो जानवर बोलेगा, और एक है राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि मगरब से जो जो सूरज है वो तलू होगा। तो उस वक्त को अगर जिसके पास यानी कि तौहीद का दर्स न हुआ, और तौहीद तौहीद ईमान जो कहते हैं, तौहीद क्यों कहते हैं, अगर जिस तरह पानी एक साफ होता है, अगर उसमें खुजला हो जाए, उसमें कोई गंदगी पड़ जाए या जरा भी उसमें कोई मिलावट आ जाए, तो वो प्योर नहीं रहता। इसलिए आपका ईमान जो है 100% तौहीद पर होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई उसकी सिफारिश करने वाला भी कोई नहीं है, वो हर काम खुद करता है। उसको ना वजीर चाहिए, ना मशीर चाहिए, ना वली चाहिए, ना पैगंबर चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ना किसी से मशवरा करता है जिस तरह जी दुनियावी करते हैं इमरान और दूसरे बादशाह जो दुनिया के हैं कि इससे मशवरा किया इसलिए उसने कोई एडवाइजर भी नहीं रखे हुए, वो यकता है। इस तौहीद को जो है ना वो ईमान कहते हैं। मैं कभी फिर मैंने बहुत सारी वीडियो इंग्लिश में की हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन तौहीद का मतलब जो है कि अल्लाह ताला जो है वो सुबहान अल्लाह मा युशरिकून, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, जहाँ तक हमारी समझ जाती है, उससे बालातर है। कोई जिन की अगर होती है तो उसको फिर अल्लाह ताला ने सुबहान अल्लाह मा यसिफून, ये जिन्नात के बारे में है कि वो भी उनके बारे में भी है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये भी मैंने बहुत सारी वीडियो इंग्लिश में की है, इंशाल्लाह उर्दू में भी करूँगा। तो इसलिए जो जहाँ तक इंसान की सोच जाती है, सुबहान अल्लाह मा युशरिकून, वो पाक है। जो मुशरिक के अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं, जो मुनाफिक कहते हैं, जो काफिर कहते हैं, वो पाक है। और ईमान की रोशनी यही है कि तौहीद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में नहीं आ सकते, ना हम उनको देख सकते हैं, अल्लाह को देख सकते हैं इस दुनिया में, सिर्फ जो है क़यामत में और जन्नत में अल्लाह ताला को हम देख सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर दज्जाल के फितने से आप महफूज रहेंगे। सूरह काफ की जो पहली 10 आयात हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं और पढ़ते रहें। और उसके अलावा जो है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप आयतुल कुर्सी भी पढ़ेंगे तो वो आग जो है आप पर ठंडी हो जाएगी। इसलिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए तो पैसा देगा, लोगों को सेहत चाहिए तो सेहत देगा, लोगों को हुकूमत चाहिए तो हुकूमत देगा। जिस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये जो दुनिया जो कहते हैं ना वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो यही होती है कि हुकूमत किसको चाहिए तो वो देगा। इसलिए दज्जाल के जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। और इसी तरह मैंने आपको कहा कि इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो CIA और मोसाद हैं वो पाकिस्तान के अंदर इमरान को सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए यही जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी, हुकूमत होगी तो हुकूमत देंगे, हुकूमत पैसे चाहिए तो पैसे देंगे, IMF, ये सारे जो चीज़ें हैं उसके टूल्स हैं। तो वो अब सिर्फ आएगा, अब कब आएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इतनी अभी जल्दी नहीं आने वाला। तो मेहदी अलैहिस्सलाम भी अभी नहीं आने वाले। ये क़यामत जो है, ये कुर्ब क़यामत बिल्कुल करीब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ جو قرب قیامت کی نشانیاں اور جو فتنے ہیں وہ اس قدر تیزی سے آئیں گے، جس طرح ایک جو نیکلس ہے، جو ہار ہے، اس کے دانے جب آپ جس طرح مثال کے طور پر تسبیح ہے، اس وقت تسبیح تو نہیں تھی، لیکن تسبیح اگر ہے تو اگر یہ ٹوٹ جائے تو بہت سارے جو دانے گر پڑتے ہیں ایک دم، تو بہت جلدی آئیں گے۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے ایگزیکٹ ٹائم، لیکن نشانیاں جو دی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصفہان سے وہ ظہور پذیر ہوگا، اور میں نے ریسرچ کیا کہ ایران سے ہی ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرشین امپائر ہے، تو پھر یہاں پر ریفارمر ہوں گے، تو ہو سکتا ہے امریکہ اور دوسرے ان کو کہیں کہ یہ مولویوں کو، اور جو آیت اللہ خمینی یا باقی جو لوگ ابھی مذہبی ہیں، ان کو اٹھایا جائے اور یہاں پر بادشاہت قائم کی جائے، پھر وہ بادشاہ بنے گا، بادشاہ بنتا ہوا عراق کو کم کرے گا، اور سارا جو ہے وہ آگے سلسلہ شروع کرے گا۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دا ماڈرن ورلڈ کس طرح ظہور پذیر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بہت شکریہ جن لوگوں جو باقی دنیا میں، میرے انڈیا میں، پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے، ماشاءاللہ۔ پھر میں انشاءاللہ ویڈیو لائک کریں، پسند کریں، شیئر کریں، اور اگلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ظہور پذیر کس طرح ہوگا، اور کس طرح پھر مہدی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ پھر جو تھرڈ پارٹ ہے وہ جیسس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر چوتھا پارٹ ہوگا وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ اس کے بعد جو 3 لینڈ سلائڈز ہیں یا 3 ارتھ کویک ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو سموک ہے، دخان ہے، وہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دبۃ الارض ہے وہ جانور کس طرح کا ہوگا، کیا ہوگا، اور اسی طرح جو رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ، یعنی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور آخر میں ایک جو آگ ہے جو یمن سے نکلے گی، تو وہ پھر قیامت کی آخری نشانی میں سے یہ کس طرح کا آرڈر ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ باقی ویڈیو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ 1000 سبسکرائبر ہو جائیں۔ 1000 جو ہے یہ بہت نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی 1000 سال کے بارے میں، ایک دن کے بارے، اور ایک میں فرمایا ہے کہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ اس لیے 1000 جو نمبر ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔